آپ نے لفظ یوز کیا مرتد کا. مرتد ہم اسے کہتے ہیں کہ جو یعنی جو ہم مشہور ہے جو یعنی فقہی ظاہری طور پر کہ جو خود کہے میں دین سے جا رہا ہوں، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو وہ رہے جن کو دین کے نام پہ کسی اور طرف لگا دیا، ٹھیک ہے نا. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں ہم دین پہ چل رہے ہیں لیکن خود بھی مائل تھے بے ایمانیوں کی طرف، تو ان کو آسان راستہ بتایا جاتا ہے، اس پہ لگ جاتے ہیں تو اصلی دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو ہم مرتد نہیں کہتے، گمراہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو تحریف شدہ دین کے نام پر کسی اور چیز کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی بالکل یہ سوال ہے کہ ان کا راستہ زیادہ مشکل کیوں بنسبت ان کے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے؟ اس لیے میں بتاتا ہوں، اب توجہ کیجیے گا کہ جو دین ہوتے ہوئے دین کی تحریف کی وجہ سے خراب ہوا ہے وہ زیادہ مطلب بیمار کیوں ہو جاتا ہے، زیادہ برا کیوں ہو جاتا ہے اس معاملے. چند چیزیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو تحریف شدہ باتیں اس کو بتائی گئی ہوتی ہیں اس کی جنت، اس کی کامیابی انہی عقائد سے اٹیچ ہوتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے ان کو چھوڑتے ہوئے، ٹھیک ہے. اس کو لگتا ہے میری تو جنت ہی گئی اگر یہ بات غلط ہوئی تو. ایک دوسرا، بد عملی سے جو دین کے نام پہ اس کو شارٹ کٹ بتائی گئی ہے، جو غیر ذمہ داری اللہ کی اطاعت نہ کرنے کا جو مزاج بن گیا ہے، ادھر دیکھتا ہے کہ اطاعت ہی اطاعت اور ذمہ داری ہے تو بھی اس کا جی نہیں چاہتا. آپ کو پتہ ہے نا سست لوگوں کا مزاج ایک اپنا ہوتا ہے، کام چوروں کا، اور جو ایکٹیو محنتی لوگ ہوتے ہیں اس کو پرابلم ہی نہیں ہوتی، لیکن جو کام چور ہوتے ہیں ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے. اور تیسری خطرناک چیز، کافر کے پاس یعنی جو بے دین ہے اس کے پاس اتنی دلیلیں نہیں ہوتی جتنی اس کے پاس ہوتی، ٹھیک ہے. مثلا مشرکین مکہ نے رسول پاک کو یہ نہیں کہنا کہ ہماری آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا، حضرت موسیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے. ادھر تو جتنا جھوٹ ہے وہ موسیٰ کے نام پر ہے. اب آپ کیا کرو؟ اور جتنی اسلام میں خرابی ہوئی ہے، یہ فرقہ وارانہ جو زیادہ اختلافات بڑھے ہیں آج، ٹھیک ہے، یہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہے کہ جو اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں اور اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں میں جو جھوٹ اور بکثرت جھوٹ، ماہرین جو علوم حدیث کے ماہرین ہیں اور کھل کے بولتے بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی اپنی جگہ پر کہ کتنا جھوٹ بولا گیا حدیثوں. اور اللہ تعالیٰ اپنی بہترین رحمتیں نازل فرمائے محمد و آل محمد پر کہ جو معیار دے کر گئے خدا کی کتاب کو دیکھے بغیر مت قبول کرنا. اور اللہ ان کی بھی ہدایت فرمائے کہ جن کو اتنی رہنمائی کی گئی اس کے باوجود پکے ہیں کہ اس کتاب کے نزدیک نہیں آنا. آپ سوچیں تو صحیح کتنا عجیب ہے یہ. انسان کی سوچنے والا پریشان ہوتا ہے. سوچنا جس نے، ٹھیک ہے نا، جس کا نظریہ یہ ہے کہ سوچی پہ آتے بندہ گیا، اس کی تو موجیں ہیں. سوچنا نہیں ہے. ابھی تو ایسے خطیب آ گئے ہیں لیٹسٹ ماڈل جو آ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سوچنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، تحقیق نہیں کرنی گمراہ ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے سوچو سوچو سوچو. یہ احمق کہہ رہا ہے ان کو سوچنا نہیں ہے. یعنی کیا کرنا ہے؟ یعنی جو میں لغویات بول رہا ہوں اس کو تم نے قبول کرنا اور مجھے پیمنٹ کرنی ہے اور اگلی بار پھر بلانا.